وقت کی قید میں بچپن دفن ہو گیا۔ بچپن کی خواہش وقت کی قید میں بند ہو گئی۔ وقت کا پہیہ ہمیشہ آگے کی جانب گھومتا ہے اور ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں کسی نہ کسی شکل میں تبدیل کرتا جاتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں رہتی، مگر ان کی یادیں، ان کے رنگ اور ان سے جڑی جذباتی کیفیات ہمیشہ دل میں بسی رہتی ہیں۔ بچپن بھی انہی قیمتی اور خوابناک لمحات میں سے ایک ہے، جو واپس تو نہیں آتا لیکن اکثر ہمارے دل کی دہلیز پر دستک ضرور دیتا ہے۔ بچپن خواہشوں کا رنگین باغ۔ بچپن ایک ایسا دور ہے جہاں خواہش کرنا، مانگنا، خواب دیکھنا اور ماننا سب فطری عمل ہوتا ہے۔ اس عمر میں ہمیں دنیا کے اصولوں کا، معاشی تنگی کا یا وقت کی کمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں بس جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہم بے جھجک مانگ لیتے ہیں۔ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے لیے ضد کیا کرتے تھے۔ کبھی چپس کے لیے، اس پیکٹ کے لیے روتے تھے جس میں چھوٹا سا کھلونا نکلتا تھا، اور ہمارے والدین، ان کی محبت، ان کی قربانی کی انتہا یہ تھی کہ چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، وہ ہماری خواہش پوری کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ ان کے چہروں پر تھکن ہوتی لیکن آنکھوں میں ہماری مسکراہٹ کی جھلک کے لیے روشنی ضرور ہوتی۔ سکول کی دعائیں اور ننھی چالاکیاں۔ پھر وہ دن آئے جب ہم اسکول جانے لگے۔ صبح جلدی اٹھنا، منہ بسورنا اور بستہ کندھے پر لٹکائے خالی پیٹ اسکول جانا ایک مصیبت لگتا تھا۔ دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی، کاش آج ٹیچر اسکول نہ آئے، اور پھر ہمارے معصوم مگر چالاک دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اللہ کرے ٹیچر کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کاش کسی کی فوتگی ہو جائے، بارش ہو جائے، نالے بہہ نکلیں اور اسکول بند ہو جائے۔ یہ سب دعائیں اسی بچپن کی ایک خاص ادا تھی، جن میں شرارت بھی تھی اور معصومیت بھی۔ مگر وقت نے ہمیں سکھایا کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ٹیچر بھی روز آتی رہیں، بارش بھی ہماری ضد کے خلاف چلتی رہیں، اور مہمان بھی اکثر نہیں آتے تھے۔ تب ہمیں سیکھنے کو ملا کہ زندگی ہمیشہ مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ کالج کی دنیا، آزادی کا فریب۔ اسکول سے کالج کا سفر ہمیں کچھ وقت کے لیے آزاد محسوس کرواتا رہا۔ کالج کی زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم خود مختار ہو چکے ہیں۔ نہ ماں کی وہ بار بار کی ڈانٹ، نہ ابا کی سخت نظریں۔ دوستوں کے ساتھ وقت کا گزارنا، خواب دیکھنا، اپنی شناخت بنانا، سب کچھ نیا اور دلکش لگتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آزادی بھی عارضی ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک بے سمتی چھپی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ واضح ہونے لگتی ہے۔ شادی اور ذمہ داری، خواہشوں کی قربانی۔ پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ جو کل تک خود ایک ضدی بچہ تھا، آج ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ زندگی اب دوسروں کے لیے جینے کا نام بن جاتی ہے۔ اب خواہشوں کی جگہ ضرورتیں لے لیتی ہیں، اور دعاؤں میں اب اپنی نہیں دوسروں کی خیریت شامل ہوتی ہے۔ کبھی جو بچپن میں دعا کرتے تھے کہ کاش اسکول بند ہو جائے، آج چاہتے ہیں کہ اسکول کھلا رہے تاکہ بچے کل گھر میں شور نہ مچائیں۔ کل جو اپنے والدین سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضد کرتے تھے، آج خود بچوں کی ضدیں پوری کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔
وقت سب سے بڑی حقیقت، زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وہ جو کل ہمارا بچپن تھا آج ایک دھندلی یاد ہے، وہ جو خواہشیں تھی وہ اب دل کے کسی کونے میں دفن ہو چکی ہیں، اور وہ جو خواب تھے وہ اب اپنی جگہ دوسروں کے لیے خوابوں کو دے چکے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب بیکار تھا؟ نہیں، یہی تو زندگی ہے۔ خواہشیں، ناکامیاں، کامیابیاں، یادیں، سب کچھ مل کر ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ بچپن کی خواہشیں شاید پوری نہ ہوئیں لیکن وہ ہمیں جینا سکھا گئی۔ کالج کی آزادی شاید مکمل نہ تھی لیکن اس نے ہمیں خود اعتمادی دی۔ شادی شاید ایک نئی قید ہو لیکن اس میں محبت، رفاقت اور قربانی کی خوشبو ہے۔ تو مانا کہ وقت نے ہمیں بدل دیا لیکن اس نے ہمیں مکمل بھی تو بنایا ہے۔ یاد رکھیں، خواہشیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں مگر ان کی خوشبو ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔